مولانا ذرا ارتداد کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے۔ میں کہوں گا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دین قبول نہیں ہے، اگر ہے تو مذہب اسلام ہے۔ رب نے اعلان فرما دیا تیسرے پارے سورہ آل عمران میں، رب ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جو جملے بولنے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا، اور جا کر اپنی بہن بیٹی اور اپنی بیوی اور گھر کی بچیوں کو بتا دینا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ذہن میں بیٹھ گئی تو کوئی بدعقیدہ ہو یا کوئی کافر ہو، بت پرست ہو، کبھی ان کے ایمان کو تباہ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دین ہی پسند ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اونچا بولو، دین اسلام کہا جاتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف مذہب اسلام پسند ہے۔ ہم نے کہا اگر مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر کے آتا ہے، کسی نے کوئی دوسرا دھرم سویکار کر لیا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا کرنے والا قیامت کے دن گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو ہو گیا مسئلہ اسلام لینا ہے، باقی مذہب کو چھوڑنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ فتنہ ارتداد پھیلانے والے، چاہے وہ کافروں کی شکل میں ہو، چاہے بت پرستوں کی شکل میں ہو، چاہے یہ بدعقیدہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے کافروں کی شکل میں ہو، ان سب کا معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جو ارتداد پھیلاتا ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ پلٹ کے ہماری طرف آ جائیں۔ قرآن پاک کو پڑھے، اور یہ ارتداد کا فتنہ آج کا نہیں، ارتداد یعنی فتنہ ارتداد میں مبتلا کرنے کا سلسلہ پہلے کا ہے، بہت پرانا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی رہے، جو اللہ کے رسول رہے، اور جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ بندے رہے، ان پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑا۔